ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے آخری ایام کو لوگوں نے دیکھا اور فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے. حضرت کے جوانی کے مجاہدے دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. حضرت خود فرماتے تھے کہ شادی سے پہلے تو میں بیڈ پہ کبھی سویا بھی نہیں تھا، یہ تو بیڈ ہم نے شادی کے بعد دیکھا. روٹین یہ تھی کہ جایا کرتے تھے آفس میں، سارا دن آفس میں کام کرتے تھے، وہاں سے لیٹ گھر آتے تھے اور آ کے مصلی اٹھا لیا کرتے تھے. ساری رات مصلی پہ عبادت پہ گزر جاتی تھی، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی تھی. فجر پڑھتے تھے اور پھر وہاں پہ سالکین آئے ہوئے ہوتے تھے، ان کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا. پھر اشراق کا وقت ہو جاتا تھا، اشراق میں وہیں ناشتہ کروا کے وہیں سے واپس آفس چلے جایا کرتے تھے. سالوں زندگی کا یہی معمول رہا تھا. حضرت کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا. وہ فرمانے لگے کہ یونیورسٹی کا وقت تھا تو بہت سارے ہمارے شہر سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان کا مہینے کا خرچہ کسی کا 200 روپے، کسی کا 250 روپیہ، اور ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ 60 روپے میرے سے لیتے تھے. وہ بھی مہینے کا خرچہ اس میں سے بھی آدھا واپس کر دیا کرتے تھے. تو میں بہت حیران ہوا کہ باقی بھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیا یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا؟ میں جا کے دیکھوں تو صحیح. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں ان کو بغیر بتائے یہاں سے لاہور یونیورسٹی چلا گیا کہ جا کے دیکھوں کہ یہ وقت کیسے گزار رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پتیلی ہے، اس میں پانی ڈالا، نمک مرچ ڈالی اور ہلکی سی آنچ چلا کے کالج میں یونیورسٹی میں چلے جاتے تھے لیکچر لینے کے لیے. فرماتے ہیں وہاں سے واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ خشک روٹی دوپہر کے وقت میں اس پانی میں وہ جو شوربہ سا بنایا تھا اس میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی تازی روٹی کیوں نہیں لیتے؟ تو کہنے لگے، بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی ہم کسی بغیر وضو روٹی بنانے والے کے ہاتھ سے روٹی نہیں کھاتے. ایک جگہ ہم نے بہت ڈھونڈا تو کافی فاصلے پہ ایک تندور والا ایسا ملا جو با جماعت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، با وضو روٹی لگاتا ہے. ہم رات میں یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے، رات کے وقت جا کے وہاں سے روٹی تازی لے کے آتے ہیں، رات میں وہ تازی روٹی کھا لیتے ہیں، بقیہ روٹی بچا کے رکھ لیتے ہیں، باقی صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اسی روٹی کے ساتھ ہم کھایا کرتے ہیں. سالن کیا ہے؟ پانی میں نمک مرچ اور روٹی جو رات کی ہے بچی ہوئی ٹھنڈی روٹی اس کے ساتھ. یہ مجاہدہ کیا کرتے تھے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ یونیورسٹی کا زمانہ ہے. آج کل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اگر دیکھیں کیا زندگی ہوتی ہے. یہ مجاہدے کا زمانہ تھا، یہ تقوی کا زمانہ تھا. فرماتے ہیں ہم نے روزہ رکھنے کی نیت کی کہ ہم بھی بھوک کا روزہ رکھیں. فرمانے لگے کہ 7 دن کا روزہ رکھا، صرف پانی سے افطار، پانی سے سحری، کچھ نہیں کھانا. فرماتے ہیں 5ویں دن یہ حالت تھی کہ ہمیں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے. یہ حالت ہوتی ہے پھر انسان کی. تقوی اختیار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہمیں بھی اتنی بھوک لگے کہ ہم بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھیں. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکین پور سے تشریف لائے. انہوں نے خود بتایا کہ وہاں آیا کرتے تھے، خانقاہ میں رہا کرتے تھے، چپ کا روزہ رکھا ہوتا تھا. روزہ کس چیز کے؟ چپ کا روزہ. باتوں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، باتوں کے مزے ہم نے بہت لیے ہوئے ہیں. چپ کا مزہ کسی کو ملے تو پتہ چلتا ہے. ان حضرات نے اپنی زندگی میں محنت کی تھی، مجاہدہ کیا تھا. فرماتے تھے ہم نے یہاں گلے میں ایک چیز باندھی ہوتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا چپ کا روزہ ہے، تاکہ سامنے والا کچھ پوچھے بھی صحیح تو اس کو پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے کا چپ کا روزہ ہے، اس بندے نے بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے. تو جو سالک ہوتے ہیں، جو سلوک پہ چلنے والے ہوتے ہیں، مبتدی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے مجاہدے کریں. پھر جو شخص یہ مجاہدے کرتا ہے جس کی ابتدا یوں ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو انتہا بھی عروج فرماتے ہیں.